السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تلک الایام نداولها بین الناس۔ معزز خواتین و حضرات، کثرت کے ساتھ آنے والے سوالات میں سے ایک سوال شعبان کے فضائل اور بدعات کے حوالے سے بھی ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور اس کی فضیلت کے لیے اتنے کافی ہے کہ اس مہینے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں 1969ویں حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی کہ شاید آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور آپ نے سوائے شعبان کے، رمضان کے علاوہ، شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھے۔ سنن نسائی میں 2357ویں حدیث ہے۔ آقا علیہ صلی والسلام سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میرا روزہ ہو۔ لیکن امت کو آقا علیہ صلی والسلام نے نصف شعبان، 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرما دیا۔ سنن نبی داؤد 2337ویں حدیث ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا ہو جائے تو روزہ مت رکھا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ 15 شعبان کے روزے کی کوئی خاص فضیلت یا مرتبہ اور مقام کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے روزے کا عادی ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ جہاں تک اس مہینے کی بدعات کا تعلق ہے تو ان میں سب سے پہلی بدعت تو یہ ہے کہ 15 شعبان کو لیلۃ البراء تصور کرنا۔ اس بارے میں جو حدیث سنن ابن ماجہ میں 1390ویں پیش کی جاتی ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور بلکہ اس حوالے سے جتنی بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ جی اس حدیث کو تو بعض علماء نے صحیح کہا ہے 1390ویں حدیث کو، تو اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت ہر رات آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو بھی آتے ہیں۔ اور رہا یہ مسئلہ جی اس رات کو خصوصی طور پر 15 شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بقیع کے قبرستان میں زیارت کی تھی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عام طور پر قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس میں شعبان کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ شیطان کی چال دیکھیں کہ اس نے ہر رات کو جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس کو 15 شعبان کے ساتھ خاص کر کے بدعات و خرافات سے لبریز، یہ ایک مصیبت ان پر مسلط کر دی۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی دوسری بدعت اس رات کو لیلۃ مبارکہ سمجھنا کہ بابرکت رات ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ سورۃ الدخان کی 3 آیت مبارکہ ہے۔ ہم نے اس کتاب کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر ہی لیلۃ مبارکہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ 15 شعبان لیلۃ مبارکہ ہے، یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی دلیل کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور لیلۃ مبارکہ کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، نہ کہ شعبان کے ساتھ۔ تیسری لعنت ہم پر جو مسلط کی گئی وہ آتش بازی ہے، جو ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے کہ اس ابلیسی رسم میں مسلمان کروڑوں روپیہ فضولیات میں اڑا دیتے ہیں، اور یہ آتش بازی بے شمار گناہوں کا سبب ہے، بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہے، جس میں سب سے پہلے فضول خرچی ہے، پھر کفار و مشرکین کی مشابہت ہے،
پھر دوسروں کو تکلیف دینا ہے، پھر اسی طریقے سے چراغاں کرنا، مسجدوں، قبرستانوں اور گھروں میں جناب چراغاں کی جاتی ہے۔ تو اصل میں اس رسم کا آغاز کرنے والا یحییٰ بن خالد برمکی بنیادی طور پر ایک مجوسی آتش پرست تھا، تو اس نے جھوٹا موٹا اسلام لایا اور اسلام کا اعلان کر کے اس نے اس کو مذہبی رنگ دے دیا۔ عمدۃ القاری کی 11ویں جلد کے 117 صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس موقع پر حلوہ پکانا، کہتے ہیں جی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز ہے، حالانکہ اس رات کا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، نہ یہ آپ کی ولادت کا دن ہے، نہ آپ کی وفات کا دن ہے۔ اور پھر اگر ایسا ہو بھی تو کسی بھی شہید یا کسی ولی کی نیاز دینا شرعی طور پر جائز ہی کوئی نہیں۔ پھر یہ جو ایک اور چھٹی چیز ہے کہ جناب اس رات کو گھروں کی صفائی کا خاص اہتمام کیا جائے، نئے کپڑے پہنے جائیں، اگربتیاں جلائی جائیں، کیونکہ اس رات مردوں کی روحیں گھروں میں تشریف لاتی ہیں، تو ان کے استقبال کی تیاری کی جائے۔ یہ عقیدہ فاسد اور مردود ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس جہان اور اس جہان کے درمیان قیامت تک کے لیے یہ پردہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں بے بنیاد، بے اساس اور فضول بات ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ 15 شعبان کی جو بدعات ہیں ان کو اس قدر فروغ کیوں ملا؟ سن لیجئے، ایک مخصوص مکتبہ فکر، ان کے نزدیک یہ رات بہت متبرک اور پاکیزہ تصور کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا غائب امام جو ہے وہ 15 شعبان کو پیدا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 15 شعبان امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا روز ولادت ہے، اور اس سے ہمیں اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مذہب تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس نور کو ہمیشہ زندہ رکھیں، اس خوشی کو ہمیشہ تازہ رکھیں۔ ان کے نزدیک ان کے امام منتظر کا یہ 15 شعبان یوم ولادت ہے جو اتنے جوش، اتنے جذبے کے ساتھ وہ مناتے ہیں۔ باقی 15 شعبان کی فضیلت میں ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو تسلی اور تشفی ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی بدعات سے ہمیں بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔